नाज़रीन, एक बार फिर हिजबुल्लाह के हमलों में इसराइली कैजुअलिटीज़ रिपोर्ट्स हो रही हैं। एक बार फिर हिजबुल्लाह ने जो हाई टेक वेपन्स के साथ नंबर 1 इसराइली बेसिस को और जो मिलिट्री इंडस्ट्रीज़ हैं उनको निशाना बनाया है। कई ऐसी बेसिस हैं जिनको हिजबुल्लाह की जानिब से पहली बार निशाना बनाया गया है और मुख्तलिफ जगहों से इसराइल की जो कैजुअलिटीज़ हैं उनकी रिपोर्ट सामने आ रही हैं। साथ गजा से भी खबर सामने आ रही है कि मज़ीद इसराइली फ़ौजियों को वहाँ पर मारा गया है। साथ खबर ये सामने आ रही है कि ईरान और इजराइल के दरमियान एक फुल स्केल जो साइबर वॉरफेयर है वो इस वक्त छिड़ चुकी है। दोनों की तरफ से नॉन स्टॉप साइबर अटैक है जो एक दूसरे के ऊपर इस वक्त जो है वो किए जा रहे हैं। और मलेशिया से बड़ी खबर सामने आ रही है। मलेशिया एक ऐसी रेजोल्यूशन लेकर आ रहा है जिसको सारे इस्लामिक जो नेशंस हैं, सारे इस्लामिक मुल्क हैं, वो सपोर्ट करने जा रहे हैं। और ये रेजोल्यूशन ये है कि इजराइल को यूनाइटेड नेशन से फौरी तौर पर निकाला जाए। मलेशिया इस वक्त एक्शन में आया है और पूरी इस्लामिक वर्ल्ड उसको सपोर्ट कर रही है। रेजोल्यूशन लाई जा रही है कि इजराइल को यूनाइटेड नेशन से फौरी तौर पर जो है वो निकाला जाए। और ईरान के न्यूक्लियर के हवाले से अहम डेवलपमेंट हुई है। नेतन्याहू की दौड़ें इस वक्त लगी हुई हैं। नेतन्याहू ने अपना एक स्पेशल मिनिस्टर ट्रंप से मुलाकात करने के लिए रवाना किया और नेतन्याहू की ट्रंप से कॉल पर बात भी हुई है। और ईरान का जो न्यूक्लियर है उस हवाले से खास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन देकर नेतन्याहू ने अपने मिनिस्टर को ट्रंप से मुलाकात के लिए भेजा है। और उधर ट्रंप की मुलाकात जो है वो बाइडेन से भी होने जा रही है। और बहुत सारी दीगर खबरें हमारे पास हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आगाज एक बार फिर हम करेंगे हिजबुल्लाह के हमलों से। और गाजा में जो रेजिस्टेंस ने बड़े हमले करके इसराइल को जानी नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर जानी नुकसान का है। सारी दुनिया की बेहिसी और बेबसी के बाद रेजिस्टेंस ही है जो इसराइल को घुटनों पर ला रही है। और अल्टीमेटली जो इसराइल के ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी का नहीं है, वो इस्लामी दुनिया का नहीं है, वो ह्यूमन राइट्स की तंजीमों का नहीं है, वो किसी का भी नहीं है। वो रेजिस्टेंस का प्रेशर है और वो मिलिट्री प्रेशर है और वो जो जानी नुकसान हो रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है और जो यहाँ से सेटलर्स भाग कर जा रहे हैं, ये 3-4 बड़े ऐसे फैक्टर्स हैं जो कांस्टेंट प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं और इसराइल को घुटनों के ऊपर लेकर आ रहे हैं। तो हिजबुल्लाह मतलब अनबिलीवेबल और अनप्रेसिडेंटेड लेवल के ऊपर ये जंग लड़ रही है। एक बार फिर अटैक हुआ है। आप अंदाजा करें पिछले 24 घंटों में हर अटैक जो हमने आपके सामने रखा है, हर वीडियो के अंदर जो रिपोर्ट सामने आई हैं उस हर के अंदर इसराइल की कैजुअलिटीज हुई हैं। तो अभी ताज़ा तरीन हमलों में हिजबुल्लाह ने जो पहला बड़ा अटैक किया वो मिटुला के ऊपर किया है। मिटुला की सेटलमेंट जो कि अलोंग द बॉर्डर है और कांस्टेंट हमलों का निशाना बन रही है, वहां पर रॉकेट्स और मिसाइल आकर टकराए हैं जिसमें बुलडोजर्स भी तबाह हुए हैं, बिल्डिंग्स को भी हिट किया गया है। और यहाँ पर जो कैजुअलिटीज हुई हैं, जो ह्यूमन लॉस है, वो भी यहाँ पर रिपोर्ट हो रहा है। सबूत आपके सामने रखने जा रहे हैं। इसराइली मीडिया खुद इसको कंफर्म कर रहा है। अ नंबर ऑफ पीपल वर इंजर्ड इन मिटुला ड्यू टू मिसाइल फायर्ड फ्रॉम लेबनान। बहुत सारे इजरायली जो हैं वो निशाना बने हैं जो मिसाइल और रॉकेट्स इस वक्त हिजबुल्लाह की जानिब से फायर किए गए हैं। इजरायली मिलिट्री बुलडोजर्स वर हिट नियर द सेपरेशन वॉल बिटवीन किफार किला एंड द सेटलमेंट ऑफ मिटुला एज अ रिजल्ट ऑफ द रॉकेट फायर। ठीक है, तो ये वहां मिटुला में बड़ी कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई हैं। दूसरा जो हमला है वो भी बहुत बड़ा हमला है, यहां पर भी कैजुअलिटीज की रिपोर्ट सामने आ रही है। नाज़रीन, खिरबत मार के अंदर ये एक मिलिट्री साइट है, ये एक बेस है, इसको लीथल वेपन्स के साथ, क्वालिटेटिव मिसाइलों के साथ निशाना बनाया गया है। और हिजबुल्लाह कंफर्म कर रही है कि यहां पर भी कैजुअलिटीज हुई हैं। अल जजीरा की खबर जरा देखिए। वी टारगेटेड गैदरिंग ऑफ इजरायली एनिमी फोर्सेस इन खिरबत अल मनारा विद क्वालिटेटिव मिसाइल्स एंड अचीव्ड कैजुअलिटीज। दूसरा बड़ा हमला खिरबत मार में हुआ और यहां पर क्वालिटेटिव मिसाइल फायर किए गए। और यहां पर अल जजीरा ये कंफर्म कर रहा है, हिजबुल्लाह ये कंफर्म कर रही है कि यहां पर भी कैजुअलिटीज हुई हैं। इसके अलावा जो तीसरा बड़ा हमला हुआ है ना सिर्फ, वो गुलान हाइट्स पर हुआ है और वहां पर एक बेस है, एक मिलिट्री साइट है, इसको इन 13 महीनों में पहली बार निशाना बनाया गया है। यानी गुलान हाइट्स के अंदर भी ऐसे टारगेट्स मौजूद हैं जिनको अभी तक हिट नहीं किया गया था। तो आज ये एविटल मिलिट्री साइट है, इसको पहली बार हिजबुल्लाह की जानिब से निशाना बनाया गया और यहां पर भी जो हाई एंड मिसाइल हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। वी टारगेटेड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम द एविटल साइट टेक्निकल एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉग्निशन सेंटर इन द ऑक्युपाइड सीरियन गोलान विद मिसाइल साल्वो। बड़ी कामयाबी के साथ इनको निशाना बनाया और हम आपके सामने ये रिपोर्ट कर चुके हैं कि रिपीटेडली ये बेसिस और मिलिट्री इंडस्ट्रीज को निशाना बनाने का
ایک اپروچ ہے, ایک پیچھے منظم طریقے سے یہ نشانہ بنایا جا رہا ہے جو اسرائیل کی ملٹری پاور کو ختم کرتے چلے جا رہے ہیں, کمزور کرتے چلے جا رہے ہیں. یہی تو وہ ساری جو بیسز ہیں, یہ ملٹری سائٹس ہیں, یہی تو ہیں جو اسرائیلی ملٹری مشین کو رن کر رہی ہیں. اگر یہی تباہ ہو جائیں گی تو پھر اسرائیل کی ملٹری مشین کیسے کام کرے گی؟ تو ایک پورے اپروچ کے ساتھ, ایک پورے زبردست ملٹری مائنڈ کے ساتھ یہ آپریشن سر انجام دیے جا رہے ہیں. ان کو خیبر سیریز کا نام دیا ہوا ہے, حزب اللہ نے اس کو خیبر سیریز کا نام دیا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں گے 10 20 15 دنوں کے بعد, 1 ماہ کے بعد, ٹھیک ہے, مزید امپیکٹس کھل کر آپ کو سامنے آئیں گے. اب ناظرین, میں 3 ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اسرائیلی میڈیا ہی کی زبانی. ہم آپ سے یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کولیپس ہو رہا ہے, اسرائیل ختم ہو رہا ہے. کیا یہ باتیں درست بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ اسرائیلی میڈیا کی زبانی کچھ نئے ثبوت ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں. اسرائیل کی جو اس وقت جنگ جاری ہے وہ ساری کی ساری بیس کر رہی ہے اس وقت فضائیہ کے اوپر, اور وہ فضائیہ کے ذریعے بم گرا رہا ہے اور بتا یہ رہا ہے کہ وہ جنگ میں آگے پروگریس کر رہا ہے. حالانکہ کچھ بھی پروگریس نہیں کر رہا ہے, بلکہ وہ یہ جنگ ہار چکا ہے اور تمام فرنٹس پر ہار چکا ہے. ذرا 3 ہیڈ لائنز دیکھیے. میرا نہیں خیال کہ اس سے بڑی بھی کوئی خبر ہو سکتی ہے اسرائیل کے شکست کو ایکسپلین کرنے کے لیے. تازہ ترین جو صورتحال اس وقت اسرائیل میں بن چکی ہے اور جو عمارت یہ کولیپس ہو رہی ہے, اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے پہلی خبر ناظرین, اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد کے اندر ڈاکٹرز بھاگ رہے ہیں, اسرائیل کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, اور اس سے پورا جو ان کا ہیلتھ سسٹم ہے وہ کسی بھی وقت کولیپس ہو سکتا ہے. نیو پول ان اسرائیل ریویلز انکریزنگ نمبر آف ڈاکٹرز امیگریٹنگ تھریٹننگ اسٹیبلٹی آف دا ہیلتھ سسٹم. دیکھیں, باہر سے تو کوئی اس وقت اسرائیل کو بچانے کے لیے نہیں آ رہا ہے, باہر سے کوئی بھی نہیں آ رہا ہے. تو وہاں جو اسرائیلی سیٹلرز تھے, جو کہ ڈاکٹرز تھے, وہ بہت بڑی تعداد کے اندر جا رہے ہیں. اور جنگ جو ایکسکلیٹ کی نتن یاہو نے, اس کے نتیجے میں یہ نمبرز اور بڑھ گئے ہیں. تو ایک ڈاکٹر آپ کو پتا ہے کتنا معنی رکھتا ہے, ایک کا ہسپتال ایک ڈاکٹر چلا سکتا ہے. مطلب ایک وائڈ رینج کے اندر ایک ڈاکٹر پیشنٹس کو ڈیل کر سکتا ہے, کیجوالٹیز کو ڈیل کر سکتا ہے. تو ڈاکٹرز بہت بڑی تعداد میں بھاگ رہے ہیں اور یہ نمبرز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں ہمارا پورا جو ہیلتھ سسٹم ہے, اور بھائی ڈاکٹر ہی نہیں ہوں گے تو پھر یہ وہ چیز تو نہیں ہے کہ کوئی باقی عام سیٹلرز آ کر اس کو مینج کر لیں گے. ڈاکٹرز چاہیے نا, تو باہر سے کوئی نہیں آ رہا ہے اسرائیل کے لیے. دیکھیں, غازہ کے لیے پوری دنیا سے ڈاکٹرز وہاں پر پہنچے, اور اسی لیے آپ دیکھیں انہوں نے ہاسپٹلز کو نشانہ بنایا اور تھریٹ کیا اور شہید کیا کتنے ڈاکٹرز کو. اسرائیل کو بچانے کے لیے کوئی ڈاکٹر نہیں آ رہا ہے, اور وہاں کے جو ان کے اپنے تھے وہ بھاگ رہے ہیں. دیکھیں, میری بات سنیں, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ کوئی بھی اتنے بڑے ظلم کے بعد جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا ہے. پوری کی جو پوری سوسائٹی ہوتی ہے ناظرین, جب کوئی نیشن, جب کوئی گروپ اتنا بڑا ظلم کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو پوری کی پوری سوسائٹی اس گلٹ کا پھر شکار ہو جاتی ہے, اس کا بوجھ پھر کوئی نہیں اٹھا پاتا. میں آپ کو ایک تازہ ترین خبر دیتا ہوں جو اس وقت رپورٹس سامنے آ رہی ہیں. پتہ یہ چلا ہے, یہ رپورٹس اب کنفرم ہو چکی ہیں کہ بہت سارے اسرائیلی پائلٹس نے اپنی جانیں لے لی ہیں, اور یہ نمبرز اب وہاں پر بڑھ رہے ہیں. اسرائیلی پائلٹس, وہ اسرائیلی پائلٹس جنہوں نے غازہ میں جا کر بامبنگ کی ہے, کئی مہینے وہاں پر سویلینز کے اوپر, عورتوں اور بچوں کے اوپر بم گرائے ہیں, وہ اس وقت اپنی جانیں لے رہے ہیں. یہ کنفرم رپورٹس ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. تو کیوں لے رہے ہیں وہ اپنی جانیں؟ بات یہ ہے کہ نہ یہ جنگ تھی, نہ کوئی یہ ملٹری کانفلکٹ تھا. یہاں پر ڈائریکٹلی صرف اور صرف عورتوں اور بچوں کو, جس کو وار آن چلڈرن کہیں گے, وار آن چلڈرن کہیں گے, وہ یہاں پر لڑی گئی ہے. تو اس سے زیادہ سنگینی کو ہو سکتی ہے کہ ان کے پائلٹس اپنی جانیں لے رہے ہیں اور ان کے ڈاکٹرز یہاں سے بھاگ کر جا رہے ہیں. تو کون بچائے گا مجھے بتائیے اسرائیل کو؟ اسرائیلی سیٹلرز بھاگ رہے ہیں, ڈاکٹرز بھاگ رہے ہیں, انجینئرز اور باقی سکلڈ جو سیٹلرز ہیں وہ جا رہے ہیں, اور پائلٹس اپنی جانیں لے رہے ہیں. تو جب اتنا بڑا ظلم ہو جاتا ہے تو پھر جنگی جہاز اور اکانومی اور وہ ساری چیزیں وہ نہیں بچا سکتی ہیں. اچھا, اب دوسری آپ ذرا خبر دیکھیے. یہ تینوں خبریں میں نے آپ کو بتانا کہ اسرائیل کے ٹوٹل ڈیفیٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے کافی ہیں. اسرائیلی میڈیا ہی کی زبانی وہ کہہ رہے ہیں کہ the army reports decrease in the rate of joining reserve brigades currently fighting including those in the southern Lebanon. وہ اسرائیلی ریزرو بریگیڈز, وہ اسرائیلی ریزرو سولجرز جن کو بھیجا گیا تھا چھٹی کے اوپر یا ان کو گیپ دیا گیا تھا, وہ اب واپس ہی نہیں آ رہے ہیں. اسرائیلی ریزرو سولجرز واپس ہی نہیں آ رہے ہیں لڑنے کے لیے. مجھے بتائیے دنیا کی کون سی جنگ میں اس طرح سے ہوتا ہے؟ مطلب دنیا کے کسی ملک میں آپ نے ایسا سنا ہے کہ جنگ چل رہی ہو اور اس کی
فوج بھاگ رہی ہو، وہ چھٹیوں کے اوپر جائے اور واپس ہی نہ آئے. اب یہ اسرائیلی فوج ایک ایک گھر میں جا کر تو ان کو واپس لانے سے رہی، اور ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو بیرون ملک فرار ہو چکے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جب جنگیں لڑی جاتی ہیں، اپنا دفاع کرنا ہوتا ہے، تو عام لوگ بھی ہتھیار اٹھاتے ہیں. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطینی کس طرح سے اپنے وطن کے لیے لڑ رہے ہیں، تو یہ سب کو واضح ہو رہا ہے کہ یہ تو قابض تھے اور یہ قابض اب بھاگ رہے ہیں وہاں سے. مطلب ریزرو فوج جس کی اس وقت اشد ضرورت ہے، وہ چھٹیوں کے اوپر گئی ہوئی تھی اور واپس آ نہیں رہی ہے. تو اسرائیلی آرمی کو اس وقت جو سب سے بڑا تھریٹ ہے، اسرائیلی آرمی جو اس وقت سب سے زیادہ خطرے کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے سامنے ہے کہ ان کی فوج ایگزاسٹ ہو چکی ہے اور وہ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو اسرائیلی آرمی اس کے بعد کیا کرے؟ یعنی کیا وہ نتن یاہو کا تختہ الٹ دیں؟ اگر یہ تختہ الٹتے ہیں وہ، تو پھر تو یہ سیدھا سیدھا اسرائیل کا اختتام ہوگا. اگر اندرونی طور پر اتنی بڑی بغاوت ہو جاتی ہے تو وہ یہ تو کرنے والے نہیں ہیں. تو پھر وہ کیا کریں؟ نتن یاہو اپنے پولیٹیکل مفاد کے لیے جنگ روکنے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر اوپر سے امریکہ کی گرین لائٹ ہے. تو جو اسرائیلی آرمی ہے وہ پیغامات بھی دے رہی ہے، میڈیا کے اوپر انٹرویوز بھی دے رہی ہے، بہت سارے واقعات بھی رپورٹ ہو رہے ہیں. وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ غزہ میں اب لڑنے کا فائدہ نہیں، ہم نے صدرن لیبنن میں اپنے وار گولز اچیو کر لیے ہیں، تو یہ اب وہاں پر بھی فائٹ بند ہونی چاہیے، ڈپلومیٹک سولوشن ہونا چاہیے. وہ اس طرح کی باتیں تو کر رہی ہے، لیکن وہ نتن یاہو کو ہٹا نہیں سکتی جب تک مطلب امریکہ ہی پولیٹیکل لیڈرشپ کو تبدیل وہاں پر کر سکتا ہے. تو یہ بنیادی بات ہے. اسرائیلی آرمی کو پتہ ہے اور ان کے بیانات آن ریکارڈ آ چکے ہیں. ابھی گیلنٹ کا جو بیان پوری دنیا میں ہیڈ لائن بنا کہ نان سینس باتیں ہیں نتن یاہو کی، جو وہ ٹوٹل وکٹری کی بات کرتا ہے. اس کے علاوہ ذرا اسرائیلی میڈیا کی زبانی تیسری ہیڈ لائن دیکھیے. دا آرمی نیڈ سولجرز اینڈ از مسنگ تھاؤزنڈز آف دیم ڈیو ٹو دیئر ڈیتھ اور انجری. ساری رپورٹس کنفرم ہو رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہزاروں فوجیوں کی کمی ہے، اور یہ ہزاروں فوجی کہاں گئے؟ ڈیتھ اور انجری، اس کی وجہ سے یہ مسنگ ہے. بہت سارے مارے گئے اور بہت سارے زخمی ہیں. ہزاروں فوجیوں کی اشد ضرورت ہے فی الفور اسرائیلی آرمی کو، اور نیوں نے تو کیا آنا ہے، پہلے والے بھاگ رہے ہیں. اچھا، اسی درمیان ہائفا کی جو ٹیکنیکل بیس کے اوپر حملہ کیا گیا تھا، جس کی گونج بہت دور تک گئی ہے، بہت بڑا یہ ٹارگٹ جس کو فار دا ویری فرسٹ ٹائم ان ہسٹری ہٹ کیا گیا فدی 1 راکٹس کے ساتھ. اس کی ویڈیو بھی آج حزب اللہ کی جانب سے باقاعدہ طور پر جاری کی گئی ہے، کیونکہ یہ انبلیویبل ایکسیپشنل پاورز کا مظاہرہ ہے جو حزب اللہ کر رہی ہے. دیکھیں، ساری دنیا یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے جو یہ مان چکی تھی کہ اسرائیل کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اب حزب اللہ وہ ویڈیوز جاری کرتی ہے کہ ہم نے ان کے نمبر 1 ٹارگٹ کو ہٹ کر کے دکھا دیا ہے. یہ بہت امپیکٹ فل ہے کہ جس کے بارے میں سب نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اس کو تو کوئی ہٹ ہی نہیں کر سکتا. حزب اللہ ویڈیوز جاری کر رہی ہے کہ دیکھو ہم نے ان کے نمبر 1 کو ہٹ کر کے دکھا دیا ہے. یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. ملیشیا کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ اس وقت پہنچے ہوئے قاہرہ میں، اور قاہرہ میں کھڑے ہو کر جو انہوں نے بات کی ہے، جو انہوں نے بیان دیا ہے، وہ عالمی میڈیا کے اس وقت ہیڈ لائن ہے. ملیشیا کے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ وہ ایک ایسی ریزولوشن ڈرافٹ کر رہے ہیں جس کے مطابق اسرائیل کو یونائٹڈ نیشن سے نکالا جائے. یعنی یونائٹڈ نیشن کے اندر وہ یہ قرارداد لے کر جا رہے ہیں کہ فوری اسرائیل کی ممبرشپ ختم کی جائے اور یونائٹڈ نیشن سے ایکسپیل کیا جائے اسرائیل کو. اور اس میں پوری جو اسلامک ورلڈ ہے، اور اس میں رشیا چائنا، ان کی مکمل سپورٹ اس میں شامل ہے. رشیا چائنا کی اس میں مکمل سپورٹ شامل ہے. ابھی ملیشیا کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ رشیا کا دورہ کر کے آئے اور پیوٹن کے سامنے انہوں نے بڑی کھل کر باتیں کی، اور پیوٹن نے ان کو مکمل طور پر انڈورس کیا. جہاں پر ملیشیا کے پرائم منسٹر نے کہا کہ اگر اسرائیل یہ سوچتا ہے کہ اس طرح وہ 1 وے مطلب سب کے اوپر قبضہ کر لے گا اور فلسطین کی ریاست نہیں بننے دے گا اور یہ ظلم بھی کرے گا اور اس کو انجام بھی نہیں بھگتنا پڑے گا، احتساب بھی نہیں دینا پڑے گا، تو ملیشیا کے پرائم منسٹر نے کہا کہ اسرائیل اس غلط فہمی سے نکلے. اور اس بات کے اوپر پیوٹن نے کلیپ کیا، پیوٹن نے اس بات کو انڈورس کیا. تو یہ بھی امپورٹنٹ خبر ہے. غزہ سے خبر سامنے آ رہی ہے مزید کیجویلٹیز کی. مطلب مجھے نہیں پتا کہ غزہ سے جب کیجویلٹیز کی خبر آتی ہے اس کو کیسے بیان کیا جائے. یعنی اسرائیل کے فوجی ابھی بھی غزہ میں ریزسٹنس لڑ رہی ہے اور ان کو مار رہی ہے. مطلب اتنی بڑی جو ملٹری ڈیفیٹ اسرائیل کو ہوئی ہے اس کو کیسے بیان کیا جائے. ملبے کا ڈھیر غزہ، اور نہ کوئی غزہ اور اسرائیل کی پاور کا کمپیریزن تھا، لیکن 13 مہینوں کے بعد بھی ریزسٹنس موجود ہے اور ان کو نقصان پہنچا رہی ہے. IOF troops positions vehicles caught under Gaza resistance fires. اسرائیلی میڈیا ڈیفیکلٹ سیکیورٹی انسیڈنٹ آن نیت زریم ایکسس. بہت ساری ان کی وہیکلز تباہ کی گئی ہیں اور اسرائیلی میڈیا کنفرم کر رہا ہے کہ سیکیورٹی انسیڈنٹ غزہ میں اس وقت رپورٹ ہوا ہے. وہاں پر
नई कैजुअलिटीज इस वक्त जो है वो कंफर्म कर रहा है। अब नाज़रीन जो अगली खबर आ रही है वो ईरान से आ रही है। पहली 2-3 बड़ी खबरें ईरान से। पहली खबर तो नाज़रीन ये रिपोर्ट हो रही है कि ईरान और इजराइल के दरमियान एक फुल स्केल साइबर वॉरफेयर का आगाज हो चुका है। फुल स्केल साइबर वॉरफेयर जिसके अंदर दोनों तरफ के जो एक्सपर्ट हैं, जो साइबर वॉरियर जिसको आप कहेंगे, वो दोनों तरफ के बैठे हुए हैं। यानी ईरानियन साइबर वॉरियर्स जो बैठे हुए हैं कंप्यूटर्स के ऊपर, जो भी डिवाइसेस वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और कॉन्टिन्यूअस अटैक्स इजराइल के ऊपर हो रहे हैं। यानी कभी उनके डिफेंस मिनिस्ट्री के ऊपर, उनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री के ऊपर, उनके सेटलर्स का डाटा लिया जा रहा है, उनके हॉस्पिटल्स के ऊपर साइबर अटैक करके जो सोल्जर्स वहां पर एडमिट हो रहे हैं उनका डाटा लिया जा रहा है। इजराइल छुपाने की कोशिश करता है अपनी कैजुअलिटीज, और इससे पहले ये वाकयात हो चुके हैं कि ईरान ने उन हॉस्पिटल्स का डाटा लेकर फिर उनको पब्लिक किया और बताया कि इनकी इतनी कैजुअलिटीज हो रही हैं, ठीक है। और इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सामने भी नहीं है, जिनके ऊपर कॉन्टिन्यूअस, यानी वो बैठे हुए हैं और अटैक करते चले जा रहे हैं, साइबर अटैक करते चले जा रहे हैं। अभी आपने देखा कुछ घंटे पहले उनके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के ऊपर एक बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ है। तो ये रोजाना का काम बन चुका है, ये हर घंटे और हर मिनट का काम बन चुका है। एक बड़ी फौज ईरान की इस वक्त बैठी हुई है और वो एक मुस्तकिल अटैक्स जो है वो इजराइल के ऊपर लॉन्च कर रही है, और उधर से इजराइल भी ईरान के ऊपर उनकी ऑयल रिफाइनरीज और उधर इवन ट्रैफिक सिग्नल्स तक और पता नहीं क्या क्या कुछ वो इस वक्त साइबर अटैक्स ईरान के ऊपर कर रहे हैं। तो ये ऐसी एक जंग है जो फुल स्केल लेवल के ऊपर जारी है, इंटेलिजेंस वॉर, साइबर वॉर, और पता नहीं इस जंग की कितनी डायनामिक्स हैं जो हमारे आंखों के सामने नहीं है, लेकिन वो बड़े लेवल के ऊपर इस वक्त जारी हैं। हमारे सामने तो सिर्फ उस वक्त आता है जब कोई वाकया रूनुमा होता है, लेकिन पीछे जो अटेम्प्ट्स हैं एक दूसरे को ज़हर करने के लिए वो मुसलसल जो है वो जारी हैं। अच्छा, सऊदी अरब के जो आर्मी चीफ है हिस्टोरिक दौरे के ऊपर ईरान पहुंच चुके हैं और ज़बरदस्त उनका इस्तकबाल हुआ। ईरान के आर्मी चीफ के साथ उनकी मुलाकात हुई है और बाकी हाई ऑफिशियल्स के साथ मुलाकातें हो रही हैं। ईरानियन सऊदी चीफ ऑफ स्टाफ डिस्कस डिफेंसिव डिप्लोमेसी इन तेहरान। डिफेंसिव डिप्लोमेसी इन तेहरान एक तारीखी दौर है जिससे आप इस वक्त देख रहे हैं। अगर ये इत्तेहाद मजीद मजबूत होता है तो आपको इसके गहरे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक और काम इसी सेम टाइम के ऊपर हो रहा है जब सऊदी अरब के चीफ वहां पर हैं, तो इराक के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, यानी बड़ा ओहदा इराक के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो भी ईरान पहुंच गए हैं। तो कुछ बड़ा फैसले, ये इराक और सऊदी अरब और ईरान, मतलब एक तारीख है इराक ने जंग की ईरान के साथ, और मतलब इराक के साथ जियो स्ट्रेटजिक मामलात, और फिर वो सारे कनेक्ट करते हैं सऊदी अरब के साथ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इराक के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ईरान में इस वक्त पहुंचे हुए हैं जब सऊदी अरब के चीफ वहां पर हैं। यूएई और कुवैत के दरमियान अहम तरीन राब्ता हुआ है और गाजा सिचुएशन जो है वहां पर डिस्कस हुई है। अब नाज़रीन आगे चलते हैं तो नेतन्याहू के हवाले से बड़ी खबर है। नेतन्याहू की दौड़ें इस वक्त लगी हुई है जो मौजूदा सूरत हाल डेवलप हो रही है। सबसे पहली खबर तो यह है कि कतर ने अनाउंस किया कि वो निकल रहे हैं, तो उसके बाद इसका इंपैक्ट ये आया है कि तिल अवीव के अंदर हजारों इस वक्त सेटलर्स अभी इस वक्त निकल आए हैं और बहुत बड़े मुजाहरे इस वक्त तिल अवीव के अंदर जारी हैं, क्योंकि एस्टैब्लिश हो गया ना वहां पर ऑफिशियली कि कतर तो मुज़ाकरात से निकल गए, यानी मुज़ाकरात कतर के निकलने से ऑफिशियली एंड हुए हैं। तो उसका पहला रिएक्शन तिल अवीव से आया जहां पर हजारों इजरायली सेटलर जो है वो निकल आए हैं। फिर बाकी पूरा प्रेशर इस वक्त नेतन्याहू के ऊपर, जो कैजुअलिटीज, डिस्प्लेसमेंट, रोजाना धमाके और वो सारा, तो उसकी जनाब जो है वो यहां पर दौड़े लगी हुई हैं। और जो नाज़रीन प्रिजनर वाला मामला है, चूंकि इजराइल ने इसको अबंडन कर दिया, नेतन्याहू ने इसको अबंडन कर दिया, तो ये मामला इसको सादा मत लीजिए। देखिए इस अबंडन करने से, इग्नोर करने से इजरायली कैदियों को मैसेज ये गया है तमाम सेटलर्स को कि यहां पर उनकी सिक्योरिटी नहीं है। अगर कोई भी सेटलर पकड़ा जाएगा, किडनैप हो जाएगा, तो फिर उसको रिहा करवाने के लिए इजरायली स्टेट कुछ भी नहीं करेगी। माजी में ऐसा नहीं था, मैं आपको पहले भी मिसाल दे चुका हूं। याहिया सिबर जब रिहा हुए थे, जो उन्होंने अपना ऑपरेशन किया था, सिर्फ एक इजरायली फौजी के बदले सैकड़ों फलस्तीनी रिहा हुए थे। मतलब माजी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ जो आज हो रहा है। तो जो पावरफुल स्टेट्स होती हैं वो कभी भी ये तासुर नहीं छोड़ती कि उनके जो सिटीजन्स हैं वो अहम नहीं हैं, और खासकर इजराइल के मामले में तो ये मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो यहां पर ये जो मैसेज गया ना तमाम इजरायली सेटलर्स को, इससे उनका खौफ बड़ा है कि इजरायली स्टेट उनको बचाने के लिए कुछ भी नहीं करेगी। तो इसका बहुत शदीद प्रेशर है इजराइल की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, और नेतन्याहू तो जारी बात उसको अबंडन कर चुका है, लेकिन यह मामला इस तरह से अबंडन नहीं हुआ, इसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट्स है।
اور اسرائیلیوں کے خواب میں اس نے بہرحال اضافہ کیا ہے. اچھا اب ناظرین نیتن یاہو نے اپنا جو اسٹریٹجک افیئر کا منسٹر ہے اس کو ٹرمپ سے ملنے کے لیے خصوصی طور پر روانہ کیا, اور نیتن یاہو نے کہا ہے اس کی ٹرمپ کے ساتھ کال پر بات بھی ہوئی ہے. اچھا یہ وہی اسٹریٹجک افیئر کا منسٹر ہے جو ابھی پیوٹن کے پاس گیا ہوا تھا رشیا میں, اور خفیہ دورے کے اوپر گیا ہوا تھا, اور لیبنان سیز فائر کو ڈسکس کرنے کے لیے گیا ہوا تھا. اب اس کو اس نے روانہ کر دیا ہے ٹرمپ سے ملاقات کرنے کے لیے خصوصی طور پر, اور اس کو انٹیلیجنس دی گئی ہے ایرانین نیوکلیر پر. اب دیکھیں نا یہ کیا معاملہ ہے, مطلب ایرانین نیوکلیر پر اسرائیل انٹیلیجنس دے رہا ہے ٹرمپ کو. بھائی امریکہ کی اپنی کوئی انٹیلیجنس نہیں ہے, اور ابھی ہم نے جو وار بک آئی ہے اس میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ امریکنز یہ کہہ رہے ہیں کہ 50% سے زیادہ جو اسرائیلی انٹیلیجنس ہے وہ فیک ہے, وہ سوشل میڈیا پوسٹ کے اوپر جو ہے نا بیس کرتی ہے, وہ بالکل فیک ہے اور اس کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اب وہ انٹیلیجنس دے کر اس نے بھیجا ہے, اور جو ٹرمپ نے ڈیل ختم کی تھی 2018 کے اندر نیوکلیر ڈیل, اس کے پیچھے بھی نیتن یاہو ہی کا ہاتھ تھا, جو ایک فالس فلیگ آپریشن ایران کے خلاف کیا گیا. تو ایک بار پھر نیتن یاہو مطلب بھیج رہا ہے انٹیلیجنس دے کر اور ایران کے خلاف انٹیلیجنس دے کر. اور یہاں پر ناظرین IAEA جو انٹرنیشنل ادارہ ہے اٹامک انرجی کا, اس کے چیف بھی اگلے 48 گھنٹوں کے اندر ایران کو وزٹ کرنے جا رہے ہیں کہ کیا ایران نیوکلیر بنا رہا ہے یا نہیں بنا رہا. اچھا اب ناظرین بات یہ ہے, اس ساری خبر کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹرمپ اینٹی ایران ہوگا, اینٹی ایران پالیسیز لے کر آئے گا. اس میں نئی بات کیا ہے, اس میں کچھ ایسا ہے جو آپ کے لیے سرپرائز ہو, یا دنیا کے لیے سرپرائز ہو, یا ایران کے لیے سرپرائز ہو؟ کچھ بھی نہیں. امریکن پالیسیز اینٹی ایران ہیں, ٹرمپ کی پالیسیز اینٹی ایران ہوں گی, یہ سب کو پتا ہے. اصل کوشچن یہ نہیں ہے, اصل کوشچن یہ ہے کہ کیا ٹرمپ ایران کے اوپر جنگ چھیڑے گا یا نہیں چھیڑے گا. اصل کوشچن یہ ہے. دیکھیں سینکشنز تو لگ رہی ہیں, باقی ساری پالیسیز تو آلریڈی ایران کے خلاف ہیں, اتنی سینکشنز کے گنی بھی نہیں جا سکتی, وہ ایران کے خلاف ہیں. تو ٹرمپ آئے گا تو مزید سینکشنز لگا دے گا, تو اس سے ایران کو کیا فرق پڑے گا. تو اصل کوشچن یہ ہے کہ کیا ٹرمپ اور امریکہ افورڈ کرتے ہیں ایران کے خلاف جنگ میں جانا. تو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بہت تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا, اور ابھی بھی تازہ ترین حقائق آپ کے سامنے ہے کہ ٹرمپ افورڈ نہیں کرتا ہے, امریکہ افورڈ نہیں کرتا ہے ایران کے خلاف جنگ میں جانا. اور اگر وہ ایران کے خلاف جنگ میں جاتا ہے تو یہ اس کے امپائر کا فائنل اختتام ہوگا. اور تو نیتن یاہو جتنی بھی یہاں پر ناظرین دوڑے لگا لے, ایک بات ذہن میں رکھیے, گراؤنڈ پر ہاری ہوئی جنگیں وہ سینکشنز لگا دینے سے اور لابینگ کرنے سے جیتی نہیں جاتی ہیں. تو ریزسٹنس گراؤنڈ پر جیت چکی ہے. اس جیت کو نیتن یاہو اور اس کی ساری اسرائیلی لابی اور جو بھی آ جائے, کوئی اس فتح کو ریورس نہیں کر سکتا ہے. گراؤنڈ پر جو جیت ہوتی ہے وہی سب سے بڑی جیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ سینکشنز لگ جائیں گی, کوئی ٹرمپ نئی پالیسی لے آئے گا, کچھ بھی اچیو نہیں ہونے والا ہے. اسی درمیان بائیڈن اور ٹرمپ کی ملاقات بروز بدھ ہونے جا رہی ہے, اور جو سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے یہ انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا جی ڈسکشن ہوگی یوکرین کے اوپر, یورپ کے اوپر, مڈل ایسٹ کے اوپر اور ایشیا کے اوپر. چائنا کا اس میں نام نہیں ہے. یوکرین, یورپ, مڈل ایسٹ اینڈ ایشیا. بہرحال یہ امپورٹنٹ ملاقات ہے. ابھی تک ٹرمپ نے کھل کر غزہ کے اوپر کوئی بات نہیں کی, تو دیکھتے ہیں اس ملاقات کے اندر کوئی بات ہوتی ہے یا نہیں. اسی درمیان ناظرین اگلی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ چائنا نے ایک نیا سوفسٹیکیٹڈ ویپن ڈیولپ کیا ہے, انرجی ویپن. یہ انرجی ویپن جو ہے وہ ڈرون کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے استعمال ہوگا. اچھا تو یہ خبر آپ کے سامنے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ٹرمپ اور امریکہ افورڈ نہیں کر سکتے جنگ, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں امریکہ کا سب سے بڑا ڈیفنس بجٹ ہے, لیکن اس کا بجٹ جنگوں کے اندر ضائع ہو رہا ہے. جبکہ چائنا کیا کر رہا ہے, وہ اپنی ملٹری کو اپ گریڈ کر رہا ہے. وہ ایسے ایسے ویپنز اس وقت بنا رہا ہے جو دنیا میں کسی نے نہیں بنائے. اس نے مصنوعی سورج بنا کر دنیا کا پہلا کامیاب تجربہ کیا ہے. مطلب سپیس اور ادھر ادھر ٹیکنالوجی میں چائنا آگے, سب سے آگے, امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑ چکا ہے. اور ابھی انہوں نے دنیا کا تیز ترین پیسنجر طیارہ جو ہے وہ بنایا ہے, جو ایویشن کو, جو ایئر ٹریول کے ایرا کو بدل کے رکھ دے گا. ٹھیک ہے, تو مطلب چائنا انوینشن کے اندر اس کو امریکہ کو پیچھے چھوڑ رہا ہے. حالانکہ امریکہ کا ڈیفنس بجٹ کئی گنا زیادہ ہے چائنا سے, لیکن وہ جنگوں میں ضائع ہو رہا ہے. تو امریکہ اپڈیٹ نہیں ہو پا رہا, اپڈیٹ ان کمپیریزن وتھ چائنا. چائنا انوینشن میں آگے جا رہا ہے. تو یہ سب سے بڑی کنسرننگ بات ہے امریکی اسٹیبلشمنٹ کے لیے. دیکھیں آپ دنیا پر رول کرتے ہیں انوینشنز کی وجہ سے. امریکہ نے رول کیا کیونکہ ان کے پاس وہ ویپنز تھے جو دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں تھے, اور اب چائنا ان سے آگے جا رہا ہے.
اور امریکہ الجھا ہوا ہے یوکرین میں، مڈل ایسٹ میں، بے معنی جنگیں ہیں. مجھے بتائیے کتک بنتی ہے اس اسرائیل کا یہ جو سارا کچھ کر رہا ہے کہ غازہ پر قبضہ کر لیں گے؟ امریکہ کو سوچنا چاہیے اگر یہ لینڈ کا ٹکڑا انہوں نے حاصل کر لیا تو کیا فرق پڑ جائے گا. میں امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں تو. لیکن وہ اسرائیلی لابی کے اینک تلے وہ اس طرح سے لگے ہوئے ہیں کہ وہاں سے آئل نکالیں گے اور گیس، مطلب کچھ بھی پریکٹیکل وہاں پر نہیں ہے. تو امریکہ کو سوچنا چاہیے تھا، ادھر $100 بلین ادھر دے دیے، تائیوان کو دے رہے ہیں، مڈل ایسٹ میں دے رہے ہیں، $1 ٹریلین آلریڈی یہ جھونک چکے ہیں. تو امریکہ پیچھے سے پیچھے جا رہا ہے، وہ ڈکلائن کر رہا ہے. تو ان بنیادوں کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ ٹرمپ کے پاس وہ سپیس نہیں ہے. ٹرمپ از پرو میکس پریزیڈنٹ فار اسرائیل، یعنی وہ پرو سے بھی اگلا پرو ہے اسرائیل کے لیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ اینٹی سے بھی اگلا اینٹی ہے اگینسٹ ایران. لیکن ہم بات اس جنگ کو کر رہے ہیں، کیا وہ امریکہ افورڈ کر پا رہا ہے؟ بالکل نہیں کر پا رہا. اور ابھی تک امریکہ نے نقصان اٹھایا ہے، اگر امریکہ مزید سپورٹ کرے گا تو مزید نقصان اٹھائے گا. اور ان اگلے 2-3 مہینوں کے اندر ٹرمپ کے آنے سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل کا مزید کتنا برکس یہاں پر نکلنے والا ہے. تو یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.